بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کو ایک پیغام دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ربیع الاول کے حوالے سے میں کچھ جو واقعات ربیع الاول میں پیش آئے ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ برائے کرم آپ لوگ میرے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، تمام واقعات کو، تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور اس طرح سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو مل سکیں۔ آج کا میرا پہلا موضوع جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور عرب میں بعثت سے پہلے کا جو ماحول تھا اس کے حوالے سے جو واقعات تھے وہ میں پیش کروں۔ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن جو مقاصد تھے دنیا میں، جو دنیا کی رنگینی اور اس کی جو اس کے نفس کے وساوس اور شیطانی وسوسے، شیطان کے پیچھے بھاگنے انسان جو قومیں تھیں، جو ملکوں کی جو امتیں تھیں، بیشتر امتیں، وہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور اللہ کے جو بھیجے ہوئے جو تخلیق کا مقصد تھا اس کو وہ بھول گئیں، تو ان کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، مختلف ملکوں میں، مختلف اوقات میں متعدد انبیاء کرام بھیجے، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ جو انسان ہے، جو اللہ کی تخلیق انسان ہے، وہ صراط مستقیم پر آ جائے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرے۔ یہ مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں انبیاء کرام آتے رہے، لیکن آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ آپ کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو پہلے انبیاء کرام آئے ان کی ایک محدود مدت تک کے لیے شریعت تھی اور ان کے احکامات تھے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ انسان کے لیے جو قیامت تک کے لیے جو شریعت ہے وہ دنیا میں وجود کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ جو انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لائے ان سب کی جو تعلیمات تھیں وہ سب دنیا میں بھلا دی گئی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ دنیا کے تمام معاشرے بے راہ روی اختیار کر رکھی تھی کہیں پہ، اور بالخصوص عرب کے ملکوں میں، جہاں جہالت، بت پرستی، ظلم و زیادتی، لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ دفن کر دیا جانا، غرور، تکبر، شراب، جوا، ہر چیز غرض کے ہر برائی عام تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اس بات کی علامت خوشخبری تھی کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالیشان محل کا پھٹنا، اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے جو صدیوں سے جل رہے تھے ان کا اچانک بجھ جانا، دریائے ساوا میں ٹھاٹھے مارتا ہوا جو پانی تھا ان کا اچانک سارا خشک ہو جانا، اسی طرح کے کئی واقعات تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ اب دنیا کا رنگ بدلنے والا ہے اور اب اسلامی حکومت کا سکہ چلنے والا ہے۔ ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مکہ کے ایک مکان میں، آپ کی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس سے نہ صرف یہ کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش تھیں
بلکہ جو لوگ جو غمزدہ لوگ تھے، جو مظلوم لوگ تھے، وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، اور کہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی ایک باندی کنیز صہیبہ اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اس کا ثواب ہر پیر کے دن اس کو اب بھی ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور قریش کے بنو ہاشم، قبیلہ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ یہ بنو ہاشم بہت افضل اور اعلیٰ خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کنانہ میں سے کنانہ کو بہت عظمت والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور اس کے بعد بنو ہاشم میں سے مجھے یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا یا چنا۔ ایک مشہور قول ہے کہ اصحاب فیل کے 55 دنوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، جب مکہ شریف میں حضرت آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت اور جلوہ گری ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ آپ کی وصال 25 سال کی عمر میں ہوا، مدینہ منورہ میں، جب آپ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، تجارت کی غرض سے وہاں گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے، اور کافی لوگوں کا یہ خیال ہے، کہ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان نہیں تھے، کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، شاید وہ بت پرست تھے۔ اس قسم کے خیالات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موحد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ وہ بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو واحد مانتے تھے، اور اسی کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن کا احوال بیان کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔